بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألک رزقا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا، فحاشیت و عریانیت کا دور کہلاتا ہے۔ چوطرفہ بے حیائی کی یلغار ہے اور اسلامی تہذیب اور شناخت کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ باقاعدہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اسلامی جو ثقافت ہے، اسلامی جو کلچر ہے، اس کو اس دنیا سے ختم کرنے کی کوششیں پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم کر بھی رہے ہیں کہ ایک دور تھا جب ہمارے معاشرے پر اسلامی ثقافت اور پہچان کی ایک گہری چھاپ ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اور جوان وہ مغربی کلچر کو فالو کرنے میں اور مغربی تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور وہ انہی لوگوں کو اپنا اسٹار سمجھتا ہے جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں یا ان کے کلچر میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ تبدیلی اور یہ چینجنگ کوئی 2-4 دنوں میں نہیں آئی، 2-4 سالوں میں نہیں آئی، بلکہ یہ ایک لمبے عرصے کے بعد، کئی دہائیوں کی محنت کے بعد آئی ہے، اور یہ دن بدن تیزی کی طرف گامزن ہے۔ اور اگر اس پر کوئی بند نہ باندھا گیا اور اس کے خلاف کوئی منظم منصوبہ بندی کے ساتھ محنت نہیں کی گئی، اسلامی تہذیب کو اپنا کر فروغ نہ دیا گیا، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا آئندہ ہماری نسلوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ آیا وہ دین اسلام پر بھی باقی رہیں گے یا نہیں، اس کی بھی کوئی گارنٹی موجودہ حالات میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اسی اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، جو سب سے خوبصورت اسوہ ہے، جس کے اپنانے کی قرآن کریم میں تلقین کی گئی ہے، جس کے کو اپنانے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ہم دیکھیں قرآن کریم اس موضوع پر مشتمل بہت ساری آیتوں کو ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے کہ جن سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین اسلامی تربیت کریں، بلکہ اپنے محلے، پڑوس، معاشرے اور سوسائٹی کا بھی جائزہ لیتے رہیں، اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہم جو کوششیں کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا ہم موضوع دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی بلکہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے واسطے سے پوری انسانیت کو، امت مسلمہ کو خطاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور اس پر ثابت قدمی سے جم جائیے۔ بطور خاص نماز کا حکم اس لیے دیا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو نماز تمام بری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ جب انسان صحیح معنی میں پکا سچا نمازی بن جاتا ہے تو وہ دوسری تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس آیت میں نماز قائم کرنے اور نماز پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، نماز کی برکت سے رزق ہم آپ کو دیں گے۔ صحیح اسلامی تہذیب کو اپنانے پر ہم تمہارے لیے زندگی آسان کر دیں گے، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اگر ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لیں اور ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کو لے کر بہت ہی زیادہ فکر مند تھے۔ کئی ایسے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بہت مشہور پیغمبر گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں۔ ان کی ایک وصیت اور نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا پہلے پارے میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب ان کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، وہ مرض الوفات میں تھے اور انہیں لگتا تھا کہ دنیا سے اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کاروبار کیسے چلے گا، بزنس کیسے پروموٹ ہوگا،
انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں فلاں آدمی کے پاس پیسے ہیں ان سے وصول کر لینا، فلاں فلاں جگہ بینک بیلنس ہے، اتنا بینک بیلنس میرے اکاؤنٹ میں ہے۔ انہوں نے کوئی اس طرح کی نصیحت نہیں کی، جائیداد کی بات نہیں کی، بلکہ ایک نبی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، انہوں نے اپنی اولاد سے اسی کا سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا پاٹ کرو گے، کس کی پرستش کرو گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سوال سے ہمیں اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی انہوں نے کس چیز کی فکر کی ہے۔ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ انبیاء ہی نہیں، مشہور حکیم حضرت لقمان کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، بلکہ ان کے نام سے پوری ایک سورت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک نہایت ہی سنگین جرم ہے، ظلم عظیم ہے۔ انہوں نے بہت ساری نصیحتیں کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ تم جو کچھ بھی کرو گے وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور جانکاری میں ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اور بھی نصیحتیں کی، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، اچھے کام کا بھلائی کا حکم کرتے رہنا، ونہی عن المنکر، برے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا، ولا تصعر خدک، بہت ساری نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو اسی چیز کی نصیحت کرتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت میں اور تہذیب میں، کلچر میں سب سے بنیادی کردار وہ ماحول، معاشرے اور سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ ایک بچے کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کا سب سے زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے بچے پر۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ کوئی بات سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، لیکن اس کے اطراف میں، اس کے ارد گرد جس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں غیر شعوری طور پر اس کے ذہن و دماغ میں وہ سیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ چاہے ہماری نظروں میں وہ نہ سمجھ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں سمجھ رہا، اس کے سامنے بھی کوئی غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اور بھی بہت کچھ کہا گیا۔ میاں بیوی کا تعلق جائز رشتے پر مبنی ہوتا ہے، ان سے بھی اس بات کی ہدایت اور تلقین کی گئی کہ وہ ناسمجھ بچوں کے سامنے بھی نہ کریں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی لیے یہ بھی بات بھی کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلی تربیت گاہ، تعلیم گاہ، مدرسہ وہ ماں، بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے۔ وہ اسی لیے کہ سب سے زیادہ بچپن میں بچے کو اپنی ماں کی گود ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، بلکہ بڑے ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ وقت باپ کے بجائے ماں کے ساتھ ہی بچوں کا گزرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کا واضح مطلب بھی یہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں ہی انسانی اور اسلامی فطرت ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتا ہے اور وہ بالغ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد جو ماحول دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو جس تہذیب، جس کلچر پر وہ دیکھتا ہے تو وہی اپنا لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے ماں باپ غیر مسلم ہیں تو وہ انہی کی تہذیب اور انہی کے دھرم کو اپنا لیتا ہے۔ اتنا بڑا دخل ہوتا ہے بچے کی تربیت میں ماحول کا اور اس کے ماں باپ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ
ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے، کائنات میں پھیلے ہوئے بسے ہوئے تمام انسانوں کے حضور استاذ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ مرد اپنے گھر کا نگہبان ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کی تربیت کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ کے جو سوتےلے بیٹے تھے حضرت عمرو ابن ابو سلمہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو جب کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گردش کر رہا ہوتا تھا۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، وہ کبھی یہاں سے کھا رہا ہے کبھی وہاں سے کھا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، طریقہ بتلایا، فرمایا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اپنے قریب سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضور نے انہیں سکھایا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت فرمائی۔ اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا دوسروں کو حکم دیا وہ محض صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، بلکہ اس کو کر کے دکھایا۔ جتنی بھی اچھی صفات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ بدرجہ اتم موجود تھی، وہ نماز ہو، ذکر و فکر ہو، صبر اور شکر ہو، وہ دعوت دین ہو، وہ دین کے لیے محنت اور قربانی ہو۔ ہم صرف دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنگھاسن پر بیٹھ کر اور تخت پر براجمان ہو کر صرف آرڈر جاری نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ میدان جنگ میں بنفس نفیس موجود ہوتے تھے۔ اگر ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوتا تھا تو حضور کے پیٹ پر 2 پتھر ہوتے تھے۔ ان کے گھر میں اگر 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا تو حضور کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ انہوں نے فاقے کیے، حضور نے کئی دن کے فاقے کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو حضور فرما رہے تھے۔ اور یہ بات بہت ہی زیادہ مؤثر ہے بچوں کی تربیت میں، کہ جو کچھ ماں باپ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ چیز صرف زبان پر نہ ہو بلکہ ان کی زندگی کا حصہ ہو۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے ناصح، یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے۔ انسان کی پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی بھی سب سے زیادہ مؤثر ہے بچوں کی تربیت میں۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو اس سے کہا جاتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو وہ اپنے گھر میں دوسرے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ موبائل استعمال نہ کرو، لیکن ہم چونکہ ہر لمحہ اس کے استعمال میں مشغول ہوتے ہیں تو غیر شعوری طور پر بچے بھی وہی حرکتیں آج کل بچپنے سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی؟ ایک مرتبہ آپ کسی صحابیہ کے گھر موجود تھے، ان صحابیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے بلایا، کچھ دینے کا ارادہ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا، انہوں نے حضور سے کہا کہ جی ہاں میرا کھجور دینے کا ارادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے بلاتی اور بلا کر کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ حالانکہ بچے کے ساتھ اگر کہا جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن بچپن ہی سے صحیح تربیتی راستے پر ڈالنے کے لیے حضور نے نصیحت فرمائی۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح شام ہم بہت سی مرتبہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ موجودہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے لوگوں کا روزانہ کا، بچے سیکھتے بھی ہیں ان کو دیکھ کر کہ بہت سی مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھی گشت کے لیے گھر پر آتے ہیں، باپ گھر پر موجود ہوتا ہے، وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں یا آواز لگاتے ہیں تو باپ اپنے گھر میں سے ہی بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ جاؤ، جا کر کہہ دو کہ باپ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اب بچہ اس کو کیا سمجھتا ہوگا اور پھر کیا ہی سیکھے گا؟ بہت سی مرتبہ باپ گھر پر بیٹھا ہوتا ہے، کسی کا فون آیا اور کہتا ہے کہ میں تو کمپنی میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، جاب پر ہوں، حالانکہ وہ گھر میں ہوتا ہے اور اس کو سب گھر والے بچے بطور خاص سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بچوں کو بھی گویا جھوٹ کی جو برائی ہے اس کا احساس باقی نہیں رہتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ البتہ والدین کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا بھی بہت اہم اور بنیادی رول ہے، وہ بھی بیسک رول ادا کر سکتے ہیں بچوں کی تربیت میں، کیونکہ بچوں کا ایک بہت لمبا چوڑا وقت اسکول میں بھی، مدرسوں میں بھی استاذوں کی نگرانی میں گزرتا ہے اور وہ ٹیچرز کی نگہداشت میں ہوتے ہیں۔ لہذا ماں باپ کو بطور خاص اور والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ ساتھ ساتھ میں ماں باپ اور اساتذہ بچوں کو یہ نصیحت کرتے رہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو دوست بنائیں
کہ جو اچھے ہوں، اچھی تربیت والے ہوں، اچھے گھر کے لوگ ہوں، وہ بری عادتوں سے دور رہتے ہوں. چونکہ حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی اپنے دوست کے ہی طور و طریق پر چل پڑتا ہے، اس لیے تم دیکھو کہ تم کسے دوست بنا رہے ہو. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. صحبت اچھے آدمی کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برا آدمی کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اسی طرح کچھ اور بھی ایسے نسخے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک بہترین تربیت کی جا سکتی ہے اپنے بچوں کی. بہت سی مرتبہ شیطان بھی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، سیکھ جائے گا، لیکن یہ اس دھوکے میں آدمی پڑا رہتا ہے اور بچہ کب بڑا ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو وہ انہی حرکتوں میں رہتا ہے جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھتا ہے. لہذا ماں باپ کو اس پہلو سے بے توجہی نہیں برتنی چاہیے. اسی طرح محبت میں بیجا نرمی یا بچوں کی ہر بات مان لینے کی وجہ سے بھی کبھی کبھار غلط اثر ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی، ہر بات مان لی جائے گی، تو وہ پھر غلط خواہشیں کرنے لگتا ہے، ناجائز چیزوں کا بھی مطالبہ کرنے لگتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہم نے جس عادت پر بچوں کو ڈال دیا ہے وہ اسی پر چل پڑتے ہیں. جب تک ان کی خواہش پوری نہ کی جائے، ان کا مطالبہ منظور نہ کیا جائے، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. پھر نتیجتاً ماں باپ کو وہ غلط چیزیں بھی انہیں فراہم کرنی پڑتی ہیں جو خود ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. لہذا معتدل انداز میں بچوں کی تربیت کی جائے. کبھی مطالبہ مان لیا، کبھی نہیں مانا، کبھی سمجھا دیا، کبھی آئندہ کے لیے نصیحت کر دی. اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ گھروں میں کہ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہر وقت چلتے رہتے ہیں، جس جھگڑوں کے نتیجے میں بچوں کی تربیت پر ایک بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے. جب وہ صبح شام دیکھتے ہیں کہ میرے ابو امی لڑ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو کڑوی کسلی سنا رہا ہے، کبھی ایک دوسرے پر تانے دے رہا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صورتحال ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ چیز بھی بچوں کی تربیت پر بہت ہی غلط اور منفی اثر ڈالتی ہے. ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کبھی کبھار ان کے درمیان کوئی آپسی چپکلش یا اختلاف ہو بھی جائے تو وہ اس کو بچوں کی نظروں سے اور ان کی پہنچ سے دور رکھیں، تاکہ وہ دونوں مل کر بچوں کی صحیح اور مثبت طریقے سے تربیت کر سکیں. یہ چند مختصر باتیں تھیں جو بطور خاص بچوں کی تربیت سے متعلق گفتگو تھی. اس کے علاوہ یہ مستقل ایک چیپٹر ہے جس پر بہت ساری کتابیں ہیں، ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور صحیح معنی میں ہمیں اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.